آگے چلتے ہیں صاحب. اخبارات میں ایک ہی دن میں 2 خبریں شائع ہوئیں. پہلی، وزیراعظم نے کہا کہ جو قومیں معاشی طور پر ترقی نہیں کرتی وہ کامیاب نہیں ہوتی، ہم معاشی میدان میں بھی فتوحات کا دائرہ بڑھائیں گے. دوسری خبر میں وزارت اقتصادی امور کے دستاویزات سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ حکومت نے رواں مالی سال 2025-2026 کے جولائی سے اکتوبر کے دوران 650 ارب روپے قرضہ لیا، جبکہ گزشتہ مالی سال اسی عرصے میں یہ رقم 480 ارب روپے تھی، یعنی گزشتہ سال سے 170 ارب روپے سے زائد قرضہ لیا گیا. دیکھو یار، یہ ہمارے جو وزرائے اعظم ٹائپ یا اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ کوئی پڑھا لکھا بندہ ساتھ رکھیں. اب یہ زیب دیتا ہے کسی وزیر اعظم کو، 30 کروڑ بندیاں دے ملک دے وزیر اعظم نو، جو قومی معاشی طور پہ ترقی نہیں کرتی وہ کامیاب نہیں ہوتی. ستیہ ناس بنی نا انسان کی ساری تاریخ ہے کیا؟ بتاؤ مجھے. بنیادی ریزن تھی ٹریڈ روٹس، تجارتی رستے. اچھا نہیں کرتی، ترقی نہیں کرتی. سبحان اللہ یار، عجیب بات ہے. کل یہ اٹھ کے بندہ کہے گا کہ وہ مجھے تو اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ لوگوں کو بھوک لگتی ہے. پھر وہ کہے گا او ہو، آکسیجن کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں ہے. کیڑے انکشافات ہیں؟ اتنوں علی دماغ، ایسا بڑا انکشاف. اچھا، دوسری جو بات ہے کہ رواں مالی سال، تو تیسری اخباری خبر، اس کو چھوڑو، آپ نے جو کہا ہے، پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 2024-25 کے تازہ لیبر فورس سروے کے مطابق بڑھ کے تقریباً 7% بڑھ گئی. 7% اضافہ کہہ رہا ہوں، وہ نہیں گئی، بڑھ گئی ہے، جو 2020-21 میں کم ہو کے 6.3 رہ گئی تھی. تب حکومت کس کی تھی؟ اچھا، ستیہ ناس سے سوا ستیہ ناس کا سفر تیزی سے جاری ہے، اور اس کے باوجود انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی. اچھا، گزشتہ مالی سال سے اسی عرصے میں یہ رقم 480 روپے تھی، یعنی گزشتہ سال سے 170 ارب سے زائد قرضہ لیا گیا. اب یہ پرفارم کر رہے ہیں، اور یہ اعداد و شمار بھی سچے نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود دے آر مائنڈ باگلنگ. پتہ نہیں یار، ان کو سوتے ضمیر سوئے ہوئے ہیں اور ان کو نیند آ جاتی ہے، ان کو بھی نیند آ جاتی ہے، کیسے سوتے ہیں. عجیب و غریب سی صورتحال. گھر کا سربراہ گھر میں فقے ناچ رہے ہوں، برا حال، بونکے دہاڑے، اولادیں ٹریک سے اتری ہوئی ہوں. اولادیں ہی ہیں نا پاکستان کا. یہ جو بھی عوام حشرات الارض دو پائے پھر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ وہ ٹریک سے اترے ہوئے ہیں، نہ کوئی کیریکٹر ہے، نہ کوئی اخلاقیات کے پیمانے ہیں، نہ کوئی ڈسپلن ہے، نہ کوئی ترتیب ہے. حرام ہے، لوٹ مار ہے، منحوس ترین خبریں ہیں، اور وہ بیٹھے ہیں. میری بس حضور، میرے بس کی بات نہیں رہی، ختم. پتہ نہیں کیا چسکا ہے. آگے چلو. حضرت صاحب، انفارچونیٹلی اگلی خبر بھی بری ہے. اخباری خبر کے مطابق مہنگائی میں مزید اضافہ ہوا ہے. ٹماٹر، چینی، بیف، کوکنگ آئل سمیت 16 اشیاء مہنگی ہو گئی ہیں. اچھا، آئندہ کے لیے فاروق صاحب سے بھی کہہ دینا کہ جو یہ اس طرح کے سوال ہوتے ہیں ان میں سے آئندہ ہمیشہ کے لیے مہنگائی ڈیلیٹ کر دیں. مزید اضافہ، مزید کب تک؟ اٹ از اے ریالٹی، ایوری بڈی نوز اباؤٹ. کسی کے پاس حل کوئی نہیں ہے. مزید مہنگائی کی خبر، کوئی خبر رہ نہیں گئی. آئندہ اس کا ذکر نہ کرنا پلیز، مجھے کوفت ہوتی ہے. بنیادی باتوں پہ بات کرو. اور جیسے عوام ہے ویسے ہی امال ہیں، امال سلطنت. جیسے عوام ویسے ہی حکمران. بس وہ صورت حال اب جانے دو. یہ کوئی خبر نہیں ہے مہنگائی شنگائی. جن کے لیے ہے، اگر ان کو پرواہ نہیں ہے تو بھاڑ میں جائیں، بس ختم ہوگی بات.
ٹھیک ہے صاحب نوٹڈ. آپ کے انٹرسٹ کی خبر شامل کر لیتے ہیں. چین میں بجلی پیدا کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی پتنگ کا تجربہ کیا گیا ہے جس کا حجم 5000 مربع میٹر ہے. اس پتنگ کے ذریعے ونڈ مل ہوا سے توانائی حاصل کی جائے گی, پھر زمین پر موجود جنریٹر کو بھیج کر بجلی پیدا کی جائے گی. پتنگ اس نظام کا مرکزی حصہ ہے. چینی حکام کے مطابق یہ تجربہ ہوا سے بجلی پیدا کرنے کی جانب ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. ہمیں شاید اسی قسم کے علوم, دینی علوم کے لیے نہیں, اسی قسم کے علوم کے حصول کے لیے چین جا کر علم حاصل کرنے کا کہا گیا تھا. میں سمبولک علامتی بات کر رہا ہوں, لیکن ہم کو تو ترمیموں, جعلی کلیموں, جعلی ذاتوں, جعلی پیروں, عمل بابوں, تعویذوں, گنڈوں, چڑھاووں نے ہمیں تو انہیں سے فرصت نہیں ہے. 2 سال بعد آزاد ہوئے, گراں خواب چینی. ان کی پہچان تھی نشہ, افیون. افیونی کہتے ہیں تو مطلب یہ کہ ہمیں بیکار جی کلاش پھر رہی ہوں یار ہے تو فیمچی ہے. تھا ایک زمانے میں ہمارے ہاں بھی یہ ہوتے تھے اڈے افیون کے, when I was a school going kid. اچھا, ہم سے 2 سال بعد آزاد ہوئے, وہ کہاں پہنچ گئے؟ ہم پتنگ بازی پہ پابندیاں لگاتے رہ گئے, وہ پتنگوں سے بجلیاں بنا رہے ہیں. یہ مٹیریل مطلب ان کی 4 ٹانگیں ہیں, 3 آنکھیں ان کو اللہ نے دی ہیں. ہمارے پاس تو دین کامل بھی ہے, مسجدیں بھی آباد ہیں, علماء بھی ماشاءاللہ گنے نہیں جاتے. تو ہم شعر و شاعری میں کمندیں ڈالتے رہ گئے. وہ دور دراز شہروں میں مکان بنا رہے ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں کیوں ہمارے ایشوز ہی اور ہیں. شرم بھی نہیں آتی جو مفت ملتی ہے, خدا کی قسم. بندہ میرا کوئی لینا دینا نہیں, میں جو لگے پھر رہے ہیں 2 پائے اس ملک کے, ان میں جسٹ ون آف دم. میرا کیا لینا دینا ہے, لیکن مجھے شرم آتی ہے گھر میں. میرا قصور کوئی نہیں ہے, اٹس ناٹ مائی سبجیکٹ. گورننس ان کا پرابلم ہے. ملک کدھر پہنچا ہوا ہے, وہ کیا کر رہے ہیں. ہمارے بعد آبادی بھی ان کی ہم سے کئی گنا زیادہ تھی, انہوں نے سنبھال لیا. یہ تھے چلو اچھا ہے, مبارک ہو, برادر ہیں نا, تو ماشاءاللہ خوش ہونا چاہیے. اب آپ سڑنے نہ بیٹھ جانا, اس پہ جلاپا سڑاپا نہیں ہے وہ سارا. ٹھیک ہے حسن صاحب. نیکسٹ خبر. چیئرمین ایف بی آر نے انکشاف کیا کہ ٹائلز مینوفیکچرر, سیمنٹ انڈسٹری اور شوگر انڈسٹری 208 ارب روپے کی سیلز ٹیکس چوری کر رہی ہے. اب ان کی کیمروں سے مانیٹرنگ ہوگی. ٹائلز مینوفیکچرر کیمرہ مانیٹرنگ نہیں چاہتے تو انڈسٹری بند کر دیں. دیکھو بات سنو, یہ بھیڑیوں کا خول ہے, ایک بھیڑیوں کا, بلکہ خدا کی قسم بھیڑیوں سے بدتر. ہم نے کہانیوں, افسانوں میں, فلموں میں یہ پڑھا ہے کہ لاوارث بچہ کسی جزیرے پہ کوئی جہاز کریش ہوا, کوئی شپ یہ وہ وغیرہ جو بھی ہوا, کوئی بچہ جزیرے میں, تو مادہ بھیڑیا نے پالا. یہ بھیڑیے بھی نہیں ہے. اب یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ 208 ارب, یہ صرف ایک چٹکی ہے کرپشن کے, ماؤنٹ ایورسٹ کی ایک چٹکی. اچھا, دوسرا دیکھو کس بات کا انتظار ہو, فائرنگ اسکواڈ کہے کے لیے. دشمن تو اصل میں اندر ہے, بارڈر سے پرے نہیں, وہ ثانوی ہے. اصل دشمن, اس ملک کا اصل دشمن اندر ہے. یہ 5 سٹار 7 سٹار جو ڈکیت ہیں نا, جیلیں بھری پڑی ہیں ماشاءاللہ, غریب غربا مرغی چوراں نال. دیکھو انہوں نے مانیٹرنگ سے انکار کرتے ہوئے کر کیا لیا ہے, اپنے جرم اور گناہ کا اعتراف کیا. جواب کیا آ رہا ہے, مانیٹرنگ نہیں چاہتے تو انڈسٹری بند کر دیں. وہ چک کے بند کرو گاٹیاں نو. بھائی
مانیٹرنگ سے انکار کیا نا. آخری جو آپ کی لائن جو آپ ہی نے بولی ہے کہ ٹائلز مینوفیکچررز یہ وہ وغیرہ کیمرہ مانیٹرنگ نہیں چاہتے, یہ حکومت نے کہا ہے تو انڈسٹری بند کر دیں. کیوں بند کر دیں بھائی؟ انہوں نے بند کرو, یہ طرف جرم ہے. لیکن نہیں, اس ملک کے جو اصل گناہ گار ہیں, جو قاتل ہیں, ان کے لیے چھوٹا ہی چھوٹا, موجہ ہی موجہ. چلو